ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت گویا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون کی تفسیر ہے، کیونکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قابل تعریف اخلاق اور پسندیدہ افعال آپ کی ذات مبارکہ سے ظاہر تھے، اور جس کی ایسی شان ہو اس کی طرف جنون کی نسبت کرنا درست نہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حق جل وعلا نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بڑے عظمت والے ادب تہذیب پر ہے، کہ ایک حلم و صبر کیا تیری جو خصلت ہے اس درجہ عظیم و باشوکت ہے کہ اخلاق عاقلان جہاں مجتمع ہو کر اس کے ایک شمہ یعنی قلیل مقدار کو نہیں پہنچتے، پھر اس سے بڑھ کر اندھا کون جو تجھے ایسے لفظ سے یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام کوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خواری، سادگی و بے تکلفی، تواضع و انکساری اور حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع، اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داود علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اور ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔
اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم اور عمل دونوں اعتبار سے کامل اور جامع ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی عظمت و بزرگی کا ایک پہلو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی اخلاق حسنہ اپنانے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب ہوگا؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ ویسے تو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بے شمار واقعات مذکور ہیں جنہیں اختصار کے ساتھ بھی یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ البتہ ہم ایک ایسا واقعہ ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے تو بڑے صحیح، چھوٹے بچے تک بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے بہت متاثر تھے اور کسی صورت بھی آپ کے دامن اقدس سے جدائی انہیں برداشت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے کہ بنو قین نے وہ قافلہ لوٹ لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں اشعار پڑھتے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کی غرض سے مکہ آنا ہوا تو وہاں انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، اور جب وہ حج سے واپس گئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر و خبر ان کے والد کو سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ عز و جل کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طرف میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو، فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا حضور بس یہی عرض ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کی جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے،
اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔